وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے وہ اجتباکم وہ ذات ہے جس نے تمہیں چن لیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور نہیں بنائی تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی ملت ابیکم ابراہیم تم ملت ہو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی هو سماکم المسلمین اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان من قبل اس سے پہلے بھی وفی ھذا اور اس قرآن میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ ہو رسول تم پر گواہ وتکونوا شہداء علی الناس اور ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ فاقیموا الصلاۃ اور نماز ادا کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو هو مولاکم وہ تمہارا مولا ہے فنعم المولا ونعم النصیر وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں قرآن مقدس کے 17ویں سپارے کی آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا اہل ایمان سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس ایک جملے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے یہ تقاضا کر دیا ہے کہ تم تقوی کے لیے جو عبادت بھی کرو وہ عبادت اس طرح کرو جیسا اس عبادت کا حق ہے
نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھو تو ایسے رکھو جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے، زکوٰۃ دو تو ایسے دو جیسا کہ زکوٰۃ دینے کا حق ہے، حج کرو تو ایسے کرو جیسے حج کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایک خاص عبادت کا ذکر فرمایا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ میں بے شمار دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت نے سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا، سب سے افضل جہاد، کیونکہ انسان جب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے راستے میں دو ہی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، ایک اس کا اپنا نفس اور ایک شیطان۔ یہ دو طاقتیں روکتی ہیں بندے کو اللہ کے قریب ہونے سے، اور ہر اس چیز سے جو چیز بندے کو رب کے قریب کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ، آپس میں بھائیوں جیسا تعلق، یہ مسلمان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک رشتے میں پرو دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب مومن آپس میں بھائی بھائی بنیں گے تو اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، کیونکہ اس کے حکم کی تعمیم کر رہے ہیں۔ شیطان جگہ جگہ پہ مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرے گا، مسلمان کو مسلمان سے توڑنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس نے تو پہلے دن ہی اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ کے کہہ دیا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندے کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، اسے اغوا کرتا رہوں گا، اچکتا رہوں گا۔ شیطان اور انسان کا نفس، یہ انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکنے کے سب سے بڑے ذریعے۔ تو جہاد اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ اب اگر آپ حضرات مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے ایک کوشش کی، ہاں البتہ مختلف کوششوں کے لیے اللہ رب العزت نے دو الگ الگ اصطلاحات رکھی ہیں۔ جوہد سے ایک لفظ ہے جہاد کا اور ایک لفظ ہے مجاہدے۔ جب ہم جوہد سے جہاد کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے وہ مخصوص عبادت ہوتی ہے جو مسلمان میدان جنگ میں کفار کے خلاف لڑائی لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔
اور جہاں تک مجاہدہ ہے، اسلام کی ہر عبادت مجاہدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، سنت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے۔ کوئی آدمی دین پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجاہدہ ہے۔ کوئی آدمی حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجاہدہ ہے۔ کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو مجاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت کا اہل ایمان سے تقاضا ہے کہ جہد کے اندر، کوشش کے اندر، خواہ وہ کوشش جہاد کی ہو یا مجاہدے کی، ادا اس طرح کرو جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرو تو اس طرح کرو جیسے اس کے کرنے کا حق ہے، اور مجاہدہ کرو تو اس طرح کرو جیسے اس کے کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی چیز جو یہاں بیان کی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت دوسری چیز بیان فرما رہے ہیں، وَاجْتَبَاكُمْ، اس دنیا کے اندر بے شمار قسم کی قومیں موجود ہیں، بے شمار قسم کے افراد موجود ہیں، بے شمار قسم کے قبیلے موجود ہیں، لیکن ان بے شمار انسانوں میں، ان بے شمار قبیلوں میں، ان بے شمار افراد میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے بے شمار مخلوقات میں سے تمہیں چنا، بے شمار انسانوں میں سے تمہیں چنا، بے شمار قوموں میں سے تمہیں چنا، بے شمار قبیلوں میں سے تمہیں چنا۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے ایمان والو، تم اگر ایمان والے ہو تو تمہارا کمال نہیں، یہ میرا چناؤ ہے، تم میرا انتخاب ہو، تمہیں میں نے چنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کو لوگ ووٹ دے کے کونسلر منتخب کر لیں تو بڑا فخر کرتا ہے، لوگوں نے مجھے چنا ہے، لوگوں نے مجھے چنا ہے، میں ایم پی اے بن گیا، لوگوں نے مجھے چنا ہے، میں ایم این اے بن گیا۔ پھر اگر کسی کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے تو وہ فخر کرتا ہے، مجھے پارلیمنٹ میں اسپیکر منتخب کیا ہے، مجھے پارلیمنٹ نے ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا ہے، مجھے پارلیمنٹ نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے وزیر اصلاحات منتخب کیا ہے وزیر اعظم نے، مجھے وزیر دفاع منتخب کیا ہے وزیر اعظم نے، مجھے آرمی چیف منتخب کیا ہے وزیر اعظم نے۔ آج ہم لوگوں کے انتخاب پر فخر کرتے ہیں، مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے، مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مجھے اسمبلی نے ووٹ دیا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے منتخب کیا ہے۔ سب سے بہترین انتخاب
وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم وہ ہو جن کو اللہ نے چنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چنا کیوں ہے؟ آپ قرآن پاک میں اکثر پڑھتے ہیں، میں تو بے شمار دفعہ وہ واقعات بیان کر چکا ہوں. ایک دور تھا جب حضور علیہ السلام کی بعثت ابھی تک نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ السلام ابھی نبی بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت تمام قوموں پر فضیلت دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو. انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تمہارے دور کے اندر جب تم موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے تھے، جب تم داؤد علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت دی. فضیلت کی وجہ اللہ نے کہا میرے نبی کو نبی مان لو، تم نے نبی مان لیا. اللہ نے کہا میری وحی کو وحی مان لو، تم نے وحی مان لیا. اللہ نے کہا اب نبی اور وحی دونوں کی اتباع کرو، تم نے اتباع کر لی. جو بھی نبی اور وحی کی اتباع کرتا چلا گیا فضیلت پاتا چلا گیا، اپنے اپنے درجے کی فضیلت. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا، ان کا دین منسوخ ہو گیا، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئی. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں نے تمہارے پاس اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب قرآن بھیجی. تم ان دونوں پر ایمان لائے ہو تو هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا دنیا کی تمام اقوام پر، دنیا کے تمام قبائل پر، دنیا کے تمام گروہوں پر، دنیا کے تمام انسانوں پر. یہ تمہاری فضیلت قائم رہے گی کب تک؟ جب تک تم نبی اور وحی کے طریقے پر قائم رہو گے. جب تک تم نبی اور وحی کے طریقے پر قائم رہو گے تب تک تمہاری یہ فضیلت بھی برقرار رہے گی. بات ہے نہیں بھائی؟ بیٹھے برآمدے میں چلو. جب تک تم نبی اور وحی ان پر دوام رکھو گے، ان کی اتباع کرتے رہو گے، تب تک اس زمین پر تمہاری فضیلت قائم رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو طبقے، ایک آسمان کی بلندیوں پر ہے اور ایک زمین کی پستیوں، ایک عروج پہ ہے ایک زوال میں.
ایک کو عزت و عظمت ملی، دوسرے کو ذلت و پستی. اور سبب کیا ہے؟ صرف یہ قرآن. فرمایا اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت میری امت کے ایک طبقے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے. اللہ ان کو اتنی عزت عطا کرے گا، اتنی فضیلت عطا کرے گا کہ آسمان کی بلندیوں تک ان کی رفعتیں پہنچیں گی. اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق صرف یہاں تک نہیں ہوگا، نیچے بھی ہوگا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذلیل ہو جائیں گے وہ لوگ جو قرآن کو مانتے بھی ہوں گے لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. انسان کے جسم کے اندر کون سی چیز ہے جو باہر سے آنے والی چیزوں کا اثر قبول کرتی ہے؟ برائی کو باہر سے دیکھ کے قبول کرے گا تو دل کرے گا، اچھائی کو باہر سے دیکھ کے یا سن کے قبول کرے گا تو دل کرے گا. یہ تخت پہ بیٹھا ہے بادشاہ جس کے بارے میں خدا کا پیغمبر یہ کہتا ہے تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت كله واذا فسدت فسدت كله. اگر وہ سنور گیا تو تم بھی سنور گئے، وہ بگڑ گیا تو تم بھی بگڑ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے ایک طبقے کو عظمت ملے گی اس قرآن کی وجہ سے، اور میری ہی امت کا ایک طبقہ ذلت کی پستیوں میں چلا جائے گا اس قرآن کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اس کے گھر میں ہوگا، یہ قرآن اس کی زبان پر ہوگا لیکن یہ قرآن اس کے دل میں نہیں ہوگا. وہ اس قرآن کا احترام کرے گا. کمزور سے کمزور ایمان والے مسلمان، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں نشئی مسلمان، اسے قرآن کی سمجھ نہیں، پتہ نہیں. وہ زمین پہ ایسا کاغذ کا ٹکڑا دیکھتا ہے جس پر عربی لکھی ہوئی، اسے معلوم نہیں کہ یہ عربی کا گانا ہے، عربی کا ناول ہے، یہ قرآن کا لفظ. وہ قرآن سمجھ کے نشے میں قرآن سمجھ کے اس کو زمین سے اٹھائے گا، اس کو ہونٹوں سے لگائے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھے گا. فرمایا تمہارے دل کے اندر قرآن کا احترام ہوگا لیکن تمہارے جسم پر قرآن کا عمل نہیں ہوگا. تمہارا جسم قرآن کے عمل سے محروم ہوگا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تم ذلت کی پستیوں میں دفن کرو. اور ذلت کی کیسی پستیاں؟ فرمایا کہ تمہاری حیثیت، ایک روایت میں فرمایا کہ تمہاری حیثیت گھاس کے ایک تنکے کی ہوگی جو سیلاب کے پانی کے اوپر ہوتا ہے. سیلاب کے پانی کے اوپر گھاس کا تنکا ہو تو کیا اس کا اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے؟ وہ سیلاب کا پانی چاہے ادھر لے جائے چاہے ادھر لے جائے، وہ اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ تمہاری حیثیت دسترخوان کے کھانوں کی ہوگی.
اور پوری دنیا کے بھوکے اس پر ٹوٹ پڑیں گے. پوری دنیا کے کافر ٹوٹ پڑیں گے اس پر. مجھے یہ بتائیے کہ دسترخوان پر حلوے کی پلیٹ ہو یا دال کی، اس کا اپنا کوئی اختیار ہے؟ وہ کھانے والوں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. وہ حلوے کی پلیٹ، وہ سیویوں کی پلیٹ، وہ زردہ، قورمہ، پلاؤ، سب کچھ بے بس ہے. ٹوٹنے والے اس پر ٹوٹ رہے ہیں. فرمایا تمہاری حیثیت دسترخوان کے کھانوں کی ہوگی اور پوری دنیا کے بھوکے تم پر ٹوٹ پڑیں گے. اب امت کے ایک طبقے کے حالات تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں جس کو آسمان کی بلندیاں ملی. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، وہ ائمہ محدثین، وہ فقہاء کرام، وہ متکلمین اسلام، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ، وہ تمام کے تمام وہ لوگ جن کو اللہ نے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا. آج بھی ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کا نام روشن ہے. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں امت کے دوسرے طبقے میں ہم تو شامل نہیں ہیں کہ جو ذلت کی پٹیوں میں دفن ہے. صومالیہ میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان، فلسطین میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان، عراق میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان، افغانستان میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان، کشمیر میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان، برما میں مار کھا رہا ہے تو مسلمان. دنیا کے ہر خطے میں اس وقت کی سب سے مظلوم ترین امت، سب سے مظلوم ترین قوم جو دنیا کے رحموں پر ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ذلت کی پستی ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو اجتباکم، اے ایمان والو تم وہ ہو جن کو میں نے چنا. اب غور کیجئے ذرا، ایک طرف مکے کے رئیس ہیں ابو جہل، ابو لہب جیسے، اور ایک طرف ایک کالے رنگ کا سیاہ غلام ہے. اللہ نے ابو لہب کو نہیں چنا، اس کالے بلال کو چنا. تو اللہ کا انتخاب ہے. وہ اجتباکم، وہ ذات جس نے تمہیں چن لیا. یہ دیکھے بغیر کہ تمہارا رنگ کیا ہے. اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت انسان کا رنگ، انسان کا قد کاٹ، انسان کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، وہ صرف انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی کو دیکھتا ہے، اس کی للہیت کو دیکھتا ہے. فرمایا ہوا اجتباکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں پیدا کی. دین کے اندر کوئی تنگی نہیں بنائی. جس نے میرا وجود بنایا اور میرا وجود بنا کے اس کے اندر جتنی طاقت اور توانائی رکھی
اللہ رب العزت نے اس ہمت اور طاقت کے مطابق ہی عبادات دی، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نارمل حالت کا صحت مند آدمی دن میں 5 وقت کی نماز کھڑے ہو کے سکون اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ پانی کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں، تمہاری صحت بگڑ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر، سہولت دے دی۔ جسم کے اندر کمزوری آئی، اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھ دی۔ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے ہو سکتا ہے تمہیں چکر آ جائے، ہو سکتا ہے تمہیں اور تکلیف پڑ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم، ڈاکٹر کہتا ہے جب تمہارے اندر خود محسوس کرتے ہو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو اشارے سے، لیکن میں نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ پہلی بات، جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ دوسری بات، وہ ذات ہے جس نے تمام افراد، تمام قوموں، تمام طبقات، تمام قبائل میں تمہیں چن لیا۔ تیسری بات، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے لیے آسانیاں رکھی۔ اور چوتھی بات، ملت ابیکم ابراہیم، اللہ رب العزت نے تمہیں 2 شرف عطا کیے۔ پہلا شرف یہ کہ تمہیں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور دوسرا شرف یہ کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت بنایا۔ تم حضور علیہ السلام کی امت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مخصوص طریقہ سنت کا اللہ رب العزت نے یہ شرف بنی اسرائیل کو بھی دیا، لیکن بنی اسرائیل والے ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے، عیسائی بھی ہٹ گئے، یہودی بھی ہٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے راستے پہ چلنے والے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بالکل سیدھا، جس کی بنیاد اللہ کی توحید پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. بلکہ ان بنی اسرائیل والوں نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا نحن ابناء اللہ، ہم خود خدا کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ بات یاد رکھو، تمہیں میں نے چنا ہے، تمہارے لیے دین کے اندر میں نے کوئی تنگی نہیں رکھی، تم ملت ابراہیم پر قائم رہنا، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ملت ابراہیمی کو ترک نہ کر دینا. کہ کہیں کل کو تم بھی اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کر دو کہ محمد نور من نور اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس سے کوئی شک نہیں. حضور علیہ السلام کی نورانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت دو بنیادوں پر کھڑی، بشریت اور عصمت. اور عصمت ہی کا دوسرا نام نورانیت ہے. بھائی آپ میں سے کوئی آدمی آپ دیکھیں کہ یہ برائی کسی برائی کے قریب نہیں جاتا، تو کوئی اچھائی چھوڑتا نہیں، ہر اچھائی اپناتا ہے، ہر برائی سے بچتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، یہی کہتے ہیں. تو فرشتہ کیا ہے؟ نوریت. اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے بڑھ کر صرف فرشتہ صفت انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا. دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ نبی وجود کے اعتبار سے بشر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوصاف فرشتوں والے ہوتے ہیں. اوصاف سارے بشر کے وجود میں فرشتوں والے اوصاف. نبی نور ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، یا وہ نور ہے جو نور مخلوق نہیں ہے. خبردار، اسی بات پر یہودی گمراہ ہو گئے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اسی بات پر نصارہ گمراہ ہو گئے تھے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اگر یہی کام تم کرو گے، اور خدا کا پیغمبر بار بار اپنی امت کو متوجہ کرتا ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا، محفوظ رکھنا. اور اللہ نے آج تک اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ نبی کا روضہ سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے دین کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. کہ تم جہاں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین، وہ ذات جس نے تمہارا نام رکھا مسلمان۔ ذرا توجہ دیجئے گا، اللہ رب العزت نے قوم یہود، اس کا نام قوم یہود ہی رکھا، قوم نصارہ کا نام قوم نصارہ ہی رکھا، اور ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ جانتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتا ہے، یا اللہ میں اب تیرا فرما بردار ہو گیا۔ اب میرا وقت میرے لیے نہیں تیرے لیے، میرا مال میرے لیے نہیں تیرے لیے، میری جان میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے، میری صحت میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے، میری جوانی میرے لیے نہیں تیرے لیے ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ۔ مسلمان ہمارا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ یہودیوں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، سکھوں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اگر انتشار پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اگر تفریق پیدا ہو جائے، تو پھر مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان کی پہچان دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، وہ مسلمان ہے۔ ایک ہے مسلمان کی شناخت، مسلمان کی پہچان مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے فرقوں میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان فرقوں کی نشاندہی کرتی تھی، فرقے پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر ہر وہ کام کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ میں سے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں بدل گئی، کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہاں، میری امت کے اندر بھی ایسے بدقسمت اور بدبخت لوگ ہوں گے جن کی شکلیں خنزیروں اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہوں گی۔ من حیث الامت تو یہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن من حیث الافراد یہ عذاب آئے گا۔ فرمایا بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا میں حق پر ہوں،
ہوں، یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت ٹکڑوں میں پھٹ جائے گی، 73 فرقے بن جائیں گے، تو پھر اس وقت تم میں سے نجات پانے والا، جنت میں جانے والا ایک ہی فرقہ ہوگا، وہ اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہوگا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے امت میں اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی کئی ہوں، کئی فرقے ہوں، ہیں حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ ان کی پہچان بھی بتا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت والجماعت کہلانے والے فرقوں میں سے جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا وہی اصل اہل سنت والجماعت۔ خدا کے پیغمبر نے نام بھی بتا دیا، نجات پانے والے فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ پہچان بھی بتا دی کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ اپنے لیے قرآن فہمی کے نئے نئے اصول نہیں ڈھونڈے گا، قرآن سمجھنے کے نئے نئے اصول نہیں بنائے گا، جو اصول میں نے اور میرے صحابہ نے اپنائے ہیں انہی اصولوں کے مطابق وہ قرآن سمجھے گا، انہی اصولوں کے مطابق وہ سنت اور حدیث سمجھے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، وہ ذات ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، خالص دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام خالص دین ہے اللہ کے ہاں، اور مسلمان خالص امت ہے اللہ کے ہاں۔ آج کل بعض لوگ اپنا نام رکھ کے میں ہم جماعت المسلمین ہیں، وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جب قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم جماعت المسلمین ہیں، گویا اللہ کے نزدیک ہم ہی کامیاب ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ بھائی مجھے آپ بتائیے، بکری کا نام آپ کتا رکھ لیں تو وہ کتا بن جائے گی؟ بھائی بولے تو صحیح، کتے کا نام بکری رکھ دیں تو صرف نام رکھنے سے کیا اس کا حکم بدل جائے گا؟ اصول خدا اور خدا کے رسول نے بتا دیا ہے۔ خدا کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، حقیقی مسلمان وہ ہے جو ملت ابراہیمی پہ ہے، اسی کا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے جو ملت ابراہیمی پہ ہے، اور خدا کے پیغمبر نے بتا دیا اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنا نام مسلمان رکھ لوں؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی نے دلچسپ بات کہی، فرماتے ہیں ایک علاقے کے اندر ایک آدمی نے، خراسان کے علاقے ایک آدمی نے
نوجوانی میں اپنا نام رکھ لیا لا. کیا نام رکھ لیا؟ لا، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں. عربی زبان میں اس کا معنی نہیں. اس نے اپنا نام رکھ لیا اور اس نام سے مشہور ہو گیا. جب پوری طرح معاشرے کے اندر مشہور ہو گیا، اس نے دعویٰ کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں. بھائی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے پاس لا نبی ہوگا. اب دھوکے کا ذرا انداز دیکھیے نا کہ کیا نام رکھ لینے سے حکم بدل جاتا ہے. اس نے فرار کیا کہ اپنا نام لا مشہور کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا کہ نبی کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام لا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل وفی ھذا القرآن، پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی. پہلی کتابوں میں بھی ہمارا نام کیا؟ مسلمان. اس کتاب کے اندر بھی ہمارا نام مسلمان. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے میرے پیغمبر کے صحابہ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہم نے تمہارے لیے ملت ابراہیمی کو چنا، ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پر چنا تاکہ رسول جو کچھ اس کے پاس وہی آ جائے وہ تمہیں پہنچا دے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول اللہ کا دین تم تک پہنچا دے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم وہ دین اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچا دو. یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کو نبی کی شہادت کے برابر قرار دے رہے ہیں. صحابہ کرام کی شہادت نبی کی شہادت کے برابر. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے صحابہ من حیث الفرد معصوم نہیں. کوئی صحابی من حیث الفرد معصوم نہیں. نہ ابوبکر صدیق معصوم ہے، نہ عمر فاروق معصوم ہے، نہ عثمان غنی معصوم ہے، نہ علی مرتضی معصوم ہے، نہ عائشہ صدیقہ معصومہ ہے، نہ فاطمہ الزہرا معصومہ. کوئی صحابی من حیث الفرد معصوم نہیں، لیکن تمام صحابہ کا اجماع من حیث الاجماع معصوم ہے. تمام صحابہ اگر کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ اجماع نبی کی عصمت کی طرح معصوم ہے. صحابی کی انفرادی رائے، انفرادی عمل، انفرادی شخصیت معصوم نہیں، لیکن صحابہ کرام من حیث الجماعت اس بات پر متفق ہو جائیں وہ اجماع معصوم ہے. اگر صحابہ کے اجماع کو معصوم نہ مانے تو یہ قرآن پاک پر ایمان بھی کامل نہیں رہتا. اس قرآن کو اس حیثیت سے کس نے ترتیب دے کے ہمیں دیا؟ کیوں بھائی؟
صحابہ کے اجماع سے یہ قرآن مرتب ہوا، صحابہ کے اجماع سے صحابہ کرام نے پہلے سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بعد سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے شہادتیں لے کر، اگر ایک صحابی لے کے آیا کہ ایک آیت کہ یہ فلاں مقام پہ حضور علیہ السلام نے میرے سامنے پڑھی تھی، نازل ہوئی تھی، مجھے لکھوائی تھی، تو اس وقت تک اس کی بات مانی نہیں گئی جب تک کہ دو مزید شہادتیں مل نہیں گئی۔ یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے تو صحابہ کے اجماع کی وجہ سے، اور کیا حیرت کی بات نہیں کہ صحابہ کے اجماع سے قرآن ثابت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور انہی صحابہ کے اجماع سے ابوبکر صدیق کی خلافت ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ انہی صحابہ کے اجماع سے عمر فاروق خلیفہ بنے، انہی صحابہ کے اجماع سے عثمان غنی خلیفہ بنے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، رسول اللہ کی وحی تم تک پوری پہنچا دے، اور رسول نے پہنچا دی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول نے بار بار پوچھا کیا میں نے اللہ کی وحی تم تک پوری پہنچا دی؟ 1,40,000 کے قریب صحابہ جہاں موجود تھے، سب نے بیک زبان ہو کے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کی وحی پتھر کھا کے بھی، مصیبتیں اٹھا کے بھی ہم تک پہنچا دی۔ تو خدا کے پیغمبر نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، یا اللہ گواہ رہنا اس گواہی پر، تو بھی گواہ ہو جا۔ تو خدا کے پیغمبر نے وہ دین صحابہ تک پہنچا دیا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے صحابہ تم اب امت تک دین پہنچانے کے ذمہ دار ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ دین اسی حالت میں امت تک پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العزت صحابہ کے لیے 4 حکم دیتے ہیں کہ تم امت کے لیے گواہ ہو، تم امت کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرتے رہنا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، اسی پر توکل رکھنا، اسی پر بھروسہ رکھنا، اور اسی کو اپنا قادر مطلق ماننا۔ اللہ کو 4 سپارے میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور یہاں فرمایا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ظاہر بات ہے ذریعہ یہی ہوگا، اس کے بغیر تو کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ کو مضبوط پکڑنے کا ذریعہ قرآن اور نبی ہے، اور نبی کو مضبوط پکڑنے کا صحابہ ذریعہ ہے۔ ذرائع کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو بغیر ذرائع کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے اس کے لیے ذرائع چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوا مولاکم، اے صحابہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا مولا ہے، اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا مولا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں
نعم المولا و نعم النصیر. اور وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا مہربان مولا ہے، کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے، کتنا بہترین مدد کرنے والا ہے. اب صحابہ کو امت کے لیے گواہ بنا کے کہ تم نے دین امت تک پہنچانا ہے، صحابہ کو سمجھا دیا. نمازیں قائم رکھنا، زکات ادا کرنا، اللہ کے پر توکل اور بھروسے کو کبھی ترک نہ کرنا. وہ اللہ تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی کے سامنے دامن پھیلانا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.